ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 کی اگلی قسط ایک نہایت سنسنی خیز، جذباتی اور دم بخود کر دینے والا موڑ لے آتی ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے عدالت کے بھرے ہوئے کمرے سے، جہاں ہر آنکھ سحر کی طرف اٹھتی ہے، جو اپنے وقار، حوصلے اور سچائی کے ساتھ مجرم کامران کے خلاف ڈٹی کھڑی ہے۔ عدالت میں خاموشی طاری ہے، صرف جج صاحب کی گہری آواز سنائی دے رہی ہے، جو کیس کی تفصیلات پڑھ رہے ہیں۔ کامران کے خلاف ریپ کیس کا چلان آخرکار عدالت میں پہنچ چکا ہے اور اب سب کی نظریں اس مقدمے کے انجام پر ہیں۔ سحر کی آنکھوں میں نیند غائب ہے، چہرے پر تھکن مگر عزم نمایاں ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال ہے، کیا اس بار انصاف واقعی ملے گا یا پھر سچ ایک بار پھر پیسوں، طاقت اور تعلقات کے نیچے دب جائے گا؟ کامران کا وکیل ایک چالاک اور خود غرض آدمی ہے۔ عدالت میں دلائل کے دوران سحر کے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے بھی نہیں جھجکتا۔ وہ اسے جھوٹا، مفاد پرست اور شہرت کی خواہش رکھنے والی عورت ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس کی زبان زہر میں ڈوبی ہوئی ہے، مگر سحر کی وکیل مہوش خان، ایک مضبوط اعصاب کی خاتون، ہر بار کا جواب نہایت وقار سے دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ صرف ایک مقدمہ نہیں بلکہ معاشرے کے ہزاروں مظلوموں کے لیے ایک مثال بننے والا کیس ہے۔ عدالت میں ہر لمحہ کشمکش بڑھتی جا رہی ہے۔ جج صاحب، جو ایک نیک نیت اور دیانتدار شخص ہیں، سحر کو ڈاؤٹ آف بینیفٹ دینے کے حق میں ہیں، مگر قانون کے تقاضے ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف روہت، جو کہ کیس کا عینی شاہد ہے، عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کی گواہی حیران کن طور پر کامران کے حق میں جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر جھجک صاف نظر آتی ہے، جیسے دل کچھ کہہ رہا ہو اور زبان کچھ اور۔ اس کی بیوی، جو گیلری میں بیٹھی ہے، غصے اور شرمندگی سے رونے کے قریب ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر ایک ریپسٹ کا ساتھ دے رہا ہے، وہ اس کی بزدلی کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کامران کی بیوی بھی کمرہ عدالت میں موجود ہے، اس کا چہرہ پیلا، آنکھیں نم، دل میں خوف اور شرمندگی۔ وہ جانتی ہے کہ اگر شوہر پر الزام ثابت ہو گیا تو نہ صرف ان کا گھر ٹوٹ جائے گا بلکہ معاشرہ بھی انگلیاں اٹھائے گا، مگر دل کے کسی کونے میں اسے یقین ہے کہ کامران قصوروار ہے۔ اس یقین نے اسے اندر سے توڑ دیا ہے۔ دوسری جانب سحر کا بھائی، جو کئی دنوں سے بہن کے لیے لڑ رہا ہے، اب اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے پیچھے مضبوطی سے کھڑا ہے۔ وہ عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، ہماری بہن اکیلی نہیں، اب یہ لڑائی ہر اس لڑکی کی ہے جسے بولنے سے ڈرایا گیا۔ ادھر عدالت کے اندر جرا شروع ہو چکی ہے۔ جج صاحب دونوں وکلاء سے سخت سوالات پوچھ رہے ہیں۔ مہوش خان اپنے دلائل میں کیس کے اندر موجود خامیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ میرولڈ تفتیشی افسر نے ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دیا، اور یہ کہ سب اس وقت ممکن ہوا جب اسے رشوت دی گئی۔ کمرہ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کامران کا وکیل تیزی سے بولتا ہے، یہ بے بنیاد الزامات ہیں، میری موکل کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ مگر مہوش خان ایک فائل کھول کر کہتی ہے، یہ وہ فون کالز ہیں جن میں کامران اور تفتیشی افسر کے درمیان بات چیت واضح طور پر سنی جا سکتی ہے۔ کمرہ عدالت میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ جج صاحب گہری نظر سے فائل دیکھتے ہیں۔ کامران کا چہرہ ایک دم زرد پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے وکیل کی طرف بے چینی سے دیکھنے لگتا ہے۔ جج صاحب کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، مسٹر کامران، اگر یہ ریکارڈ درست ثابت ہوئے تو آپ کا کیس مزید مشکل ہو جائے گا۔ اسی دوران روہت کی بیوی اٹھ کر عدالت سے باہر چلی جاتی ہے۔ باہر میڈیا کے سامنے وہ آنسوؤں میں کہتی ہے، میرا شوہر سچ جانتا ہے مگر وہ ڈر گیا ہے، مگر میں ڈری نہیں، میں سحر کے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ پورے میڈیا چینلز پر وائرل ہو جاتے ہیں اور عوامی دباؤ عدالت کے فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو ہیش ٹیگ جسٹس فار سحر ٹرینڈ کرنے لگتا ہے۔ اگلے منظر میں کامران کی وکیل ٹیم اندرونی میٹنگ کر رہی ہے۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر سحر کی طرف سے نیا ثبوت پیش کر دیا گیا تو پورا کھیل پلٹ جائے گا۔ کامران کہتا ہے، جو بھی کرنا پڑے، یہ کیس نہیں ہارنا چاہے، جج کو خریدنا پڑے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور غرور ہے۔ دوسری طرف رات کو سحر اپنی وکیل کے ساتھ بیٹھ کر پرانے ثبوت دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ تھکی ہوئی مگر پرعزم نظر آتی ہے۔ مہوش کہتی ہے، کل کی پیشی بہت اہم ہے، اگر تم نے حوصلہ نہیں ہارا تو سچ ضرور جیتے گا۔ سحر آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہے، میرا رب گواہ ہے، میں نے سچ کہا ہے اور سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ اگلے دن عدالت کے اندر ماحول پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہے۔ جج صاحب کی میز پر تمام فائلیں رکھی ہیں۔ سحر کی وکیل آخری دلائل دیتی ہے۔ ان کی آواز میں شدت اور یقین ہے، میرولڈ، اگر آج بھی ہم نے سچائی کو دبنے دیا تو کل کوئی عورت بولنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ یہ کیس صرف سحر کا نہیں بلکہ انصاف کے نظام کا امتحان ہے۔
کمرہ عدالت تالیوں سے گونج اٹھتا ہے، مگر جج صاحب سب کو خاموش کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں عدالت فیصلہ محفوظ کرتی ہے۔ سحر کے چہرے پر اطمینان اور آنکھوں میں نمی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ابھی سب ختم نہیں ہوا، مگر ایک امید جاگی ہے۔ آخری منزل میں کامران اپنی گاڑی میں بیٹھا فون پر کسی سے کہہ رہا ہوتا ہے، میں نے سب کو خریدا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنے میں اسے ایک پولیس گاڑی روکتی ہے اور انسپکٹر کہتا ہے، مسٹر کامران، آپ کو رشوت اور ریکارڈ ٹیمپرنگ کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے، اس کے چہرے پر خوف، پچھتاوا اور شکست کے آثار نمایاں ہیں۔ ڈرامے کا اختتام سحر کے چہرے پر ایک خاموش مگر گہری مسکراہٹ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ وہ کہہ رہی ہو، آخرکار سچ بولنے کی سزا نہیں، عزت ملی ہے۔ یہ قسط عدالت، معاشرتی دباؤ، عورت کی جدوجہد اور انصاف کے نظام کے تنقیدی پہلوؤں کو بھرپور انداز میں اجاگر کرتی ہے، ناظرین کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا انصاف ہمیشہ اتنا مشکل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ تبصرہ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔